دیکھیے صحابی کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بولتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بولتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابی کے نام لینے میں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہا، تو یہ کب بولا جاتا ہے، کس وقت میں بولا جاتا ہے، کیسے سمجھیں گے، یہ آخر کیوں آتا ہے، عنہ، عنہما، عنہم، عنہن، عنہما، یہ کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں، سوال سمجھ والے کہ عنہ آخر کیوں بولتے ہیں؟ رضی اللہ تک سب میں ایک ہی ہے، لیکن عنہ، عنہا، عنہما، عنہن یہ کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد صحابی کا نام اگر آ رہا ہے تو اس وقت رضی اللہ عنہ لگے گا۔ مثال کے طور پہ کسی صحابی کا نام بولیے، حضرت ابو بکر، اور دوسرے صحابی کا نام بولیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو ایک صحابی کا نام لے رہے ہیں نا، ان کے والد صاحب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے کیا ایک ہے، لیکن اگر ان کے والد بھی ایمان لائے ہوئے ہیں اور والد کبھی بول رہے ہیں جیسے عبداللہ ابن ہے نا فلاں ابن فلاں، تو اگر باپ بیٹا دونوں ایمان لایا ہے تو یہ والا فٹ کرنا پڑے گا، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی شامل ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بولنا پڑے گا، لیکن اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو یہاں پہ ابن عمر بول دیا گیا تھا، بیٹا بھی ایمان لایا ہے اور باپ بھی ایمان لائے ہیں، پھر کیا بولیں گے، عنہما، لیکن صرف بولیں عنہما، لیکن صرف بولیں حضرت عمر، کیا بولیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، چونکہ ایک ہی نام لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب دو بولیے گا، چاہے دو الگ الگ نام لیجیے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ عنہم، تین مرد آ گئے تو کیا ہو جائے گا، عنہم، کیا ہو جائے گا، عنہم، بات سمجھ رہے ہیں جی۔ اور اگر ایک مرد ہے تو اچھا عنہ کب بولیں گے بتائیے، ایک مرد میں بولیں گے، ایک مرد صحابی میں بولیں گے، ایک مرد صحابی میں چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، ان کو کیا بولیں گے اس کے بارے میں، رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہ کب بولیں گے، عنہما کب بولیں گے، جب دو صحابی کا نام بولا جائے اور لاسٹ میں ایک مرتبہ رضی اللہ بولا جائے تو عنہما بولیں گے، اور اگر باپ بیٹا دونوں کا نام ایک ہی مرتبہ لیا جا رہا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، تو کیا بولیے گا، عنہما، چونکہ باپ بیٹا دونوں ایمان لایا ہے لہٰذا عنہما بول دیں گے اس میں۔ الگ الگ نام لیں گے تو دو صحابی کا ہے تو بھی عنہما بولیں گے، یا ایک ہی کا نام لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا باپ بھی آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا، عنہما بول دینا پڑے گا۔ تین صحابی ہیں مثال کے طور پہ، عبداللہ ابن عمر ہے اور عبداللہ ابن عباس ہے، آپ کیا بولیے گا، عنہم، چونکہ باپ بیٹا ادھر بھی ہے، باپ بیٹا ادھر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، چونکہ ادھر بھی باپ بیٹا ادھر بھی، چونکہ چار پایا گیا نا، تین سے زیادہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے گویا کہ تین یا تین سے زیادہ، یہاں لکھا ہوا تین یا تین سے زیادہ مرد اگر حضرات ہیں صحابہ کرام میں، ان کا نام لیا ہے، ایک ہی مرتبہ آپ رضی اللہ بولنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کیا بولنا پڑے گا، عنہم، یا یہ ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام کیا بولیے گا، صحابی رضی اللہ، صحابی ہے نا، تو ایک ہی بولا نا، صحابی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام عنہم بولنا پڑے گا، کیا بولنا پڑے گا، عنہم، بات سمجھ آ گئی، مذکر کے لیے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب عنہا کب بولتے ہیں، ایک صحابیہ عورت کا نام جب بولا جائے تو کیا بولیے گا، رضی اللہ عنہا، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، تو ایک عورت ہو کیا بولیں گے، رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، تو ایک عورت کے لیے عنہا کا استعمال کریں گے، اور اگر دو عورت ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، عنہما، کیا ہو جائے گا، عنہما، کیا بولیں گے، عنہما، اور عنہن کب بولیں گے، تین یا تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ عورتیں ہیں تو کیا بولیں گے، جیسے حضرت فاطمہ و عائشہ و زینب، حضرت فاطمہ و عائشہ و زینب، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہن۔ ایک عورت صحابی کا نام بولا جا رہا ہے تو دو صحابیہ کا نام بولا جا رہا ہے تو، اور اگر تین یا تین سے زیادہ صحابیہ کا نام لیا جا رہا ہے تو، مثال کے طور پہ لکھ دیتے ہیں، ابھی یہاں پہ لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اب یہاں بولیں آگے بڑھا دیتے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ، ٹھیک ہے، عنہما، دو آ گیا نا جی۔ اب آگے بولتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان، اب کیا ہو جائے گا، تین ہے یہاں پہ، تین یا تین سے زیادہ کیا ہو جائے، اور بعد بلا لگا دو، حضرت و علی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مرد تین یا تین سے زیادہ ہو تو عنہم، ایک مرد ہے دو عورتیں ہیں تو بھی کیا بول دیں گے، یہی استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ کہیں بھی ہو تو مرد کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کر دیں گے اس میں، عنہم بول دیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو مرد کے لیے ہو گیا۔ مؤنث ہے اگر حضرت
عائشہ رضی اللہ تو کیا عورت ہے اس لیے کیا ہو گیا انہا، ٹھیک ہے، ایک عورت ایک خاتون کے لیے، چاہے جس کا بھی نام لیا جائے. صحابی مثال کے طور پہ یہ الگ کر دی یہاں سے، صحابیہ، صحابیہ یہ الگ ہے، اس کو نہیں بول رہے ہیں. صحابیہ رضی اللہ ایک ہے نا، صحابیہ ہے نا، تو دیکھیے اس کے لیے کیا ہو گیا، چاہے یہ بولیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا صحابیہ رضی اللہ عنہا. اور عنہما کب بولیں گے جبکہ دو ہو، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ یہاں نام لیتے ہیں حضرت فاطمہ و عائشہ و رقیہ بول دیتے ہیں، بہن ہے، دونوں بہن کا نام لے دیتے ہیں. و رقیہ رضی اللہ، چونکہ دو خاتون ہے لے کیا بولیں گے عنہما، دو خاتون ہے دو عورت ہے صحابیہ ہے تو کیا بولیں گے عنہما. بات سمجھ آ رہی جی. اور اگر تین یا تین سے زیادہ ہے تو پھر کیا بولیں گے حضرت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا زینب، زینب و رقیہ و ام کلثوم. تین ہو گیا، ایک دو تین، ایک دو تین، دو تین، تین عورت ہے تین خاتون ہے تو کیا بولا جائے گا رضی اللہ، حضرت زینب و رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ عنہ. تین ہو یا تین سے زیادہ بھی ہو. و فاطمہ، حضرت زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ عنہن. اگر صرف ایسے ہی لکھا ہوا، کہیں صاحب لکھا ہی نہیں کچھ ہو، رضی اللہ کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ کیسے سمجھیے گا؟ یہی آپ کو سمجھا دیا گیا ہے. حضرت ابو بکر لکھا ہوا ہے صرف، اور ایسے لکھا ہوا ہے صرف، اسی طریقے سے یہ ایسے لکھ دیا ہے سب کے اوپر، ایسے وہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں بھی ایسے لکھ دیا، ایک کی مرتبہ چونکہ نام نہیں ہے ایک کی مرتبہ رضی اللہ عنہ بول دیجیے، ٹھیک ہے. اور یہاں بھی ایسے لکھ دیا ہوا ہے صرف ایسے، تو کیسے بولیے گا؟ یہ والا بولیے گا. اور یہاں بھی ایسے لکھا ہوا ہے صرف ایسے، کیا پڑھیے گا؟ کیونکہ یہاں بھی یہ دو کو ہیں، اور اگر اس کے اوپر ویسے لکھا ہوا ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ بول دینا. ایسے لکھا رہتا ہے نا تو آپ کیا پڑھیے گا؟ یہی ایسا لکھا رہتا تھا، لکھا ہوا ایسا لکھا رہتا تو باتیں ختم. لیکن اس طرح لکھا رہتا ہے رازات زیادہ لکھا رہتا تب کیسے بولیے گا؟ یہی سکھانے کے لیے آپ کو آج بتا دیا گیا کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے. ایک مرد ہے تو عنہ بولا جائے گا، دو مرد ہے تو تین مرد یا تین سے زیادہ ہے تو یہ چینجنگ ہے، اس کی چینجنگ ہے، یہ عنہ عنہما عنہ. ایک عورت ہے ایک خاتون ہے تو انہا، ہا کی ضمیر انہا، ٹھیک ہے نا، نون ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیا ہا، کیا انہا ملا دیا گیا ہے، سمجھ رہے نا جی. تو ایک صحابیہ ہے تو انہا، دو صحابیہ ہیں عنہما، جیسا کہ یہاں ہے دونوں برابر ہو جاتا ہے. ایسا لکھا رہے گا یا لکھے ہوا نہیں ہے یہ تو آپ کیسے پڑھیے گا؟ صحابیہ تو فوراً اس کے لیے کیا لگانا پڑے گا رضی اللہ عنہما. تین یا تین سے زیادہ، دیکھیے چار یہاں بول دیا، تین ہے اور ایسے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو چونکہ ایک ہی مرتبہ نام تذکرہ کیا آپ نے، ایک ہی مرتبہ سب جگہ کیا بول دیے عنہن بول دیجیے. بات سمجھ گئے؟ آپ غلطی نہیں کیجیے گا.